السلام علیکم جولے آداب. میں آپ کا اردو ٹیچر ذاکر حسین کربلائی آپ کی سلیبس میں سے جو یوٹیوب کے سلیبس ہیں اس سبق کا نام ہے بھلے اور برے کی پہچان. تو میں آپ کو آج بھلے اور برے کی پہچان کی جو سبق ہے وہ پڑھانے جا رہا ہوں. آپ کی کتاب کی صفحہ نمبر 33 آپ نکالیے اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. اس سے پہلے کہ میں سبق پر جاؤں آپ کو بتا دوں کہ جو بھلے اور انسان اور برے انسان کی کیا پہچان ہے، کیا خاصیت ہوتا ہے، اور ہماری زندگی میں ہم کن لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے اور کیسے پتہ چلے کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، اچھے آدمی کیسے ہوتے ہیں، برے آدمی کی پہچان کس طرح کرنا ہے، اچھے آدمی کی پہچان کس طرح کرنا ہے، اور ہمیں کن لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے، کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک چیز جو ہے بھی یہ ہے کہ جو خاصیت یہاں بتا رہا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ خاصیت اچھے والے خاصیت ہمارے اندر ہے یا برے والے خاصیت ہمارے اندر ہے. اگر اچھے والے خاصیت ہمارے اندر ہے تو ٹھیک ہے، اگر برے خاصیت ہمارے اندر ہے تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، وہ اچھا آدمی بن کے دکھانا ہے. اور یہ سبق ہم کو کیا بتاتا ہے، یہ سبق ہم کو کیا سبق دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. اور آپ کے جو سبق ہے بھلے اور برے کی پہچان، دیکھیں کیا ہوتا ہے. نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں. جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا وہ اسی طرح دشمنی کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے. چندن کیا ہے؟ جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے. چندن ایک خوشبودار درخت جو ہوتا ہے، جو سندل کی جو درخت ہوتا ہے اس کی ایک لکڑی ہوتا ہے چندن. کلہاڑی کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ کلہاڑی جو ہوتا ہے، کلہاڑی اسے کاٹتی ہے. کون کاٹتا ہے؟ کلہاڑی. حالانکہ کلہاڑی چندن کا کیا ہے؟ دشمن ہے. یہ آپ کو مثال کے ذریعے ایک سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک اچھے آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. چندن کا دشمن کون ہے؟ کلہاڑی ہے. لیکن کلہاڑی اسے کاٹتے ہیں مگر اس کی دھار کو اور خوشبودار کر دیتا ہے. جو چندن کا جو کام ہوتا ہے وہ بدلہ لینا نہیں ہوتا ہے کلہاڑی سے، بلکہ کلہاڑی کی جو دھار ہوتا ہے اس کو اور خوشبودار کر دیتے ہیں. یعنی اگر انسان اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی جتنا کرے گا اتنا وہ دشمن آہستہ آہستہ دوستی میں بدل جاتا ہے. اگر آپ دشمنی کریں گے، اگر آپ جو وہاں سے اگر آپ کو کہیں گے مطلب برا بلا اگر کوئی کہے، اگر آپ یہاں سے اس کو پھر سے برا برا کہیں گے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. یعنی دوستی کی اور ہاتھ نہیں بڑھتا ہے. ہمیں یہاں ایک سبق یہ دے رہا ہے، دیکھو اچھا خوشبودار کر دے. اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل کی وہ دیوتاؤں کے سر پر جگہ پا جاتا ہے. یعنی چندن اتنا بڑا مقام حاصل کرتا ہے اور کلہاڑی کی یہ درگت ہوئی کہ اس کا منہ آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے. یعنی دشمن اپنے آپ ذلیل ہوتے جاتے ہیں. اگر آپ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ خود بخود ختم ہوتے جاتے ہیں، دشمنی ختم ہوتی جاتی ہے. لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کا دشمن ہوگا تو آپ کو دشمنی نہیں کرنا ہے اس سے، بلکہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے. تو خود بخود وہ دشمنی جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتے جاتا ہے. یہ سبق دے رہے ہیں. بھلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں. جو مزاج ہوتا ہے اس کا بہت سادہ ہوتا ہے. وہ جو کچھ خدا نے دیا اس پر راضی رہتے ہیں. یعنی ایک بڑے جو آدمی کا جو خاصیت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے خدا نے دیا ہے اس پر وہ راضی ہوتا ہے، اس پر وہ شکر کرتا ہے. بھگوان نے جو اس کو دیا ہوتا ہے اس پر وہ شکر کرتا ہے. دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہو جاتا ہے. یعنی دنیا میں جو بہت سارے انسان جو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ہم بہت سارے خواہشیں رکھتے ہیں، آرزو تمنائیں رکھتے ہیں، وہ اس سے آزاد ہوتے ہیں. وہ زیادہ خواہشیں نہیں رکھتے، ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور فیاضی کے لیے مشہور ہوتے ہیں. یعنی وہ ہر کسی بھی حالت میں، چاہے وہ غریبی میں ہو، چاہے وہ امیری میں ہو، تنگ دستی میں ہو، یا کیا کہتے ہیں کسی بھی حالت میں ہو، وہ کیا رہتے ہیں؟ خوش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اوپر والے نے جس طرح مجھے دیا ہے میں اسی پر کیا ہوں؟ راضی ہوں کہہ کے رہتے ہیں. اور فیاضی کے لیے مشہور ہوتا ہے. چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، اگر کوئی مانگنے والا ہوتا ہے تو اس کو دینے کے لیے بہت کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت مشہور ہوتا ہے. فیاضی ہوتا ہے دینا، یعنی کچھ راہ میں لوگوں کے لیے پیسہ خرچ کرنا، وہ بہت مشہور ہوتا ہے. سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، بڑے مہربان سے پیش، چاہے بڑے ہو چھوٹے ہو، سب کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. کسی سے دشمنی نہیں رکھتا. یہ ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے. جو بڑے
بھلے آدمی کی جو پہچان ہوتا ہے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا ہے. اگر کوئی آپ اس کا دشمن بھی ہوتا ہے تو اس کو محبت کے ساتھ پیغام دیتا ہے. حرص اور لالچ کی ان کی ہوا نہیں لگتی. جو لالچ ہوتا ہے، جو مطلب پیسے کے لیے لالچ ہوتا ہے، زمین کے لیے لالچ ہوتا ہے، وہ بالکل اس کے اندر وہ خاصیت ہی بالکل مطلب ہوتا ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہوتا ہے ان کے اندر یہ خاصیت. بغض اور حسد کا ان پر سایہ نہیں پڑتا، یعنی وہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا ہے، اس کی یہاں بالکل حسد نہیں ہوتا. یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ آپ کو بتا دوں، اگر ہمارے اندر اگر یہ صفت ہوتا ہے تو ہمیں اس کو جلد جلد ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو حسد ہوتا ہے، جلن جو ہوتا ہے، یہ بہت بری صفت ہے. اور یہ اگر ہم کسی کے لیے حسد کرتے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص نیچے جائے گا، نہیں، بلکہ ہم خود پست ہوتے جائیں گے اور ذلیل ہوتے جائیں گے. اور خود جو انسان حاسد ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، جس کے لیے حسد کرتے وہ ذلیل نہیں ہوتے، بلکہ خود حاسد ذلیل ہوتے جاتے ہیں، پست ہوتے جاتے ہیں. تو یہ بہت بری صفت ہے، اس کو اپنے اندر سے ہمیں نکالنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اگر اپنے اندر پائے جاتے ہوں گے، دیکھنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے. اچھا، بغض اور حسد جو ہوتا ہے ان پر بالکل نہیں ہوتا ہے اچھے آدمی میں. وہ غریبوں پر مہربانی ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی صفت ہے. غریبوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، ہاں، یتیموں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. جو تنگ دستی ہوتے ہیں ان کو اپنے مال سے دیتے ہیں، ان کے اوپر تانے نہیں کستے ہیں، اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں. یعنی یہ وہ اس مطلب چیز میں مبتلا نہیں ہوتے کہ لوگ میری تعظیم کریں. وہ بالکل اس چیز سے فکر مند نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ یہ فکر رکھتے ہیں کہ میں لوگوں کی کس طرح تعظیم کر سکوں، ہاں، لوگوں کو میں کس طرح اچھا کر سکوں. کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم ہو. یعنی کوئی بات اپنے منہ سے ایسا نکالتا ہی نہیں ہے کہ جو دوسروں کو برا لگے. ایسا ایک مطلب ہوتا ہے بڑے آدمی کی جو مزاج ہوتا ہے. وہ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں. قول کے سچے مطلب جو وہ کچھ کہتے ہیں وہ بہت سچ کہتے ہیں، یعنی وہ جھوٹ بالکل نہیں بولتے. یہ بہت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر یہ صفت ہوگا تو یہ بہت بری صفت ہے. جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے، چاہے چھوٹے سے چھوٹے باتوں پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بڑے بڑے باتوں پر تو چھوڑو. جیسے اگر کوئی کہے مطلب کہ ہمیں یہ دینا ہے، یہ تو ہمیں سیدھا کہنا چاہیے میرے پاس نہیں ہے. یعنی جھوٹ کا سہارا بالکل نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کا جو سہارا لیتا ہے وہ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے اور وہ ذلیل ہو جاتا ہے. جھوٹ بہت گندی صفت ہے، اس سے ہمیں کیا رہنا چاہیے؟ بہت دور رہنا چاہیے. اور یہ جو ہے ایک اچھے انسان کا صفت یہ ہے کہ ہمیشہ وہ سچ کہتا ہے، جھوٹ سے وہ بالکل پرے ہوتا ہے، وہ اپنے قول کے سچ. اور ان کو خدا پرستی، انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے. یعنی جو بالکل محبت ہوتا ہے کہ میں کس طرح کسی انسان کی جو ہوتا ہے بھلائی کروں، کس کو میں کب مدد کروں، اس طاق میں رہتا ہے. بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے، ایسے آدمی کو بڑے انسان کہنا چاہیے. یہ اوصاف ایک اچھے آدمی میں پایا جاتا ہے. اب ایک برے آدمی میں کیا صفت پائے جاتے ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور آخر میں یہ سبق ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں وہ ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے. تھینک یو.